آگے بڑھتے ہیں جی. یہ سوال ہے کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے بھی ہٹ جایا کیجئے بھائی. سیدنا خضر اور موسیٰ کا تذکرہ کیا ہے، اور حضرت خضر نے ایک لڑکے کو قتل کیا تھا جس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ بڑا ہو کر والدین کا نافرمان بنے گا، انہیں تکلیف دے گا. تو یہ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہٹلر، نمرود اور فرعون کے ساتھ کیوں نہیں کیا کہ جنہوں نے بڑے ہو کے بہت تباہی مچائی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا امتحان کے اصول پر بنائی ہے. اس کے لیے کچھ قوانین بنا دیے ہیں، یہ ان قوانین پر چلتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ عام حالات میں ان قوانین میں کوئی مداخلت نہیں کرتے. اس میں ظلم بھی وجود میں آتا ہے، فساد بھی پیدا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا یہ فیصلہ سنایا تھا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں ارادہ بھی دوں گا، اختیار بھی دوں گا اور زمین کا اقتدار بھی دوں گا، تو فرشتوں نے بڑی عقل مندی کا سوال کیا تھا کہ اختیار بھی، ارادہ بھی، اقتدار بھی، تو اس کے بعد تو فساد ہی پیدا ہوگا. صاحب نظرہ نشہ قوت ہے خطرناک. آپ زمین پر یہ سب کچھ دے کے بھیج دیں گے تو پھر نتیجہ تو یہی نکلے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو بات کہی وہ یہی تھی کہ نہیں، یہی میری اسکیم ہے، مجھے اسی امتحان میں ڈال کر اس کے اندر سے اعلیٰ ترین لوگوں کو منتخب کرنا اپنی جنت کے لیے، یعنی آنے والی دنیا کے لیے انتخاب کا راستہ یہی ہے. میں ارادہ، اختیار اور اقتدار تینوں دے کر بھیج رہا ہوں، اور پھر دیکھوں گا کہ ان میں سے کون زیادہ سے زیادہ پاکیزگی کی زندگی بسر کرتا ہے. دین کی دعوت، دین کا مقصد پاکیزگی ہے، پیوریفیکیشن. آپ اپنے کھانے پینے کو، اپنے بدن کو، اپنے ماحول کو اور سب سے بڑھ کر اپنے اخلاق کو کتنا پاکیزہ بناتے ہیں، یہی اصل میں امتحان ہے، اس میں ڈالا گیا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کبھی ہٹلر بھی پیدا ہو جاتے ہیں، مسولینی بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ظالم بھی ہو جاتے ہیں. عام طور پر اللہ تعالیٰ اس میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن مداخلت کرتے بھی ہیں. اصل میں وہ مداخلت جب کرتے ہیں تو ایک مجموعی اسکیم کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. مثلا اگر کوئی بہت خیر و خوبی کا انسان ہے، وہ ایک مشن پر کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اندیشہ ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دے گی، تو ممکن ہے کہ مداخلت ہو جائے اس موقع کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ اس اولاد کی شرانگیزی سے حفاظت کا بندوبست کرتا. یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ کو اس واقعے میں پیچھے سے کیسے مداخلت ہوتی ہے ذرا پردہ اٹھا کے دکھایا گیا. یعنی ایک ہلکا سا پردہ اٹھایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا کہ کیسے ہوتی ہے مداخلت، اور اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ میں اس کائنات کا خالق ہوں، میں نے امتحان تو برپا کیا ہے لیکن بالکل غیر متعلق ہو کے نہیں بیٹھ گیا. مجھے معلوم ہوتا ہے کہ اس ملاح کی کشتی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ فلاں نیکوکار آدمی کے ساتھ اس کی اولاد کیا کرنے والی ہے، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ فلاں آدمی کا خزانہ اس کے وارثوں تک پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے. میں اس کے اسباب بھی پیدا کرتا ہوں، تو ذرا ایک نظر ڈال کر دیکھ لو کہ پیچھے کیا ہوتا ہے. تو ہم نے تو خیر خضر کا نام دے دیا، اصل میں وہ اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے تھے، وہ پیچھے جیسے کام کر رہے ہیں. آپ یہ سمجھیے کہ ایک پردہ اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے دکھا دیا گیا. تو یہ ہوا ہے.